وہ عظمت قرآن کے حوالے سے ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب کریم نے اس کتاب کے صدقے سے بڑی قوموں کو، بہت سے لوگوں کو ہدایت کی دولت سے نوازا۔ اسی طرح ہم جب تاریخ کی کتابیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نعوذ باللہ جو ارادہ قتل سے جو اعلان کر رہے تھے کہ آج میں مکہ کی سرزمین پر جس نے ہمارے بتوں کو جھٹلا کر رکھا ہے، ہمارے علاقے کا امن برپا کر رکھا ہے، آج اس شخصیت کو اس دنیا سے اٹھا دوں گا، اور تاکہ ہمارے بتوں کو اور ہمارے علاقے کا امن اسی طرح قائم اور دائم رہے۔ اس غرض سے عمر بن خطاب گھر سے جانے لگے۔ ایک طرف اللہ رب کریم کا محبوب ہاتھ اٹھا کے فرماتا ہے اللہم اعز الاسلام بأحد الرجلین، اے اللہ میں تیرے بارگاہ الہی میں آج دو نام لے کر آیا ہوں۔ ایک نام ہے جس کو عرب کہتے ہیں عمر بن ہشام، دوسرا نام ہے عمر بن خطاب۔ آج ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے نواز کر اسلام کی سربلندی کے لیے اس کو میرے قدموں میں لے کر آ۔ ایک طرف اللہ رب کریم کا وہ محبوب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہم اعز الاسلام بأحد الرجلین، دوسرے طرف عمر کا غصہ جلال آسمانوں بادلوں سے باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے آج میں اس پیغمبر کو صفحے ہستی سے مٹا دوں گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ جذبہ لے کر جانے لگا۔ جاتے جاتے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، اس صحابی نے کہا عمر بن خطاب آج بڑے غصے میں ہے، آج تیرا غصہ ولولہ انگیز خطاب کی صورت میں بیان کرنے کے قابل ہے، ہاں کدھر جا رہا ہے؟ اس نے وہی بات دہرائی، میں جا رہا ہوں اس شخصیت کو جس نے ہمارے بتوں کو جھٹلا رکھا ہے، جس نے مکہ کا جزیرۃ العرب کا امن برپا کر رکھا ہے، آج اس کو صفحے ہستی سے مٹاؤں گا۔ اس نے کہا عمر بن خطاب قربان جاؤں تیری اس جرت پر، واہ واہ اتنا بڑا غصہ اس نبی کے اوپر، اس پیغمبر کے اوپر، ذرا اپنی گھر کی تو خبر لے، تیرے گھر کے اندر اس کا اسلام، اس کی دعوت و تبلیغ تیرے گھروں تک پہنچ چکی ہے، تیری گھروں کی دیواریں پھاڑ چکا ہے، وہ تیرے گھر کے افراد کے دلوں کے اندر اس کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ پہنچ چکا ہے۔ اس نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہوں کہ تیری بہن نے، تیرے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، جا ذرا اس کی خبر لے۔ وہیں سے لوگ کہتے ہیں، تاریخ کی کتابیں کہتے ہیں عمر بن خطاب واپس ہو گئے بہن کی گھر کی طرف، لیکن پرائم منسٹر کہتا ہے یو ٹرن لے لیا، یو ٹرن لے کر جانے لگا۔ جاتے جاتے اپنی بہن کی گھر کے پاس پہنچا، اندر سے قرآن کی صدائیں اٹھ رہی ہیں، اندر سے اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور میں اتنی بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں عمر بن خطاب نے قرآن کی صدائیں سنی ہوگی، ارے قرآن بھی سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں گے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی سنا ہوگا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ۔ یہ بھی سنا ہوگا اما یتساءلون عن النبأ العظیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ قرآن سنی، جب اندر گیا، اندر جانے کا غصہ تو تھا، جلال تو تھا، اپنی بہن سے پوچھا، بہن نے انکار کیا، مار پیٹ شروع کی۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا جو کچھ پڑھ رہے تھے، جو کچھ پڑھ رہے تھے ذرا سامنے لے آؤ، دیکھ تو لوں کیا پڑھ رہے تھے۔ جب قرآن اس نے کہا اس کے لیے پاکی کی ضرورت ہے، کہا پاکی تو میں ابھی غسل کر لیتا
ہوں اس بہن نے کہا ہوگا اس کے لیے پاکی جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی پاکی بھی ضروری ہے. فرمایا کہ روحانی پاکی کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہوگا جا اللہ کے رسول کے اللہ کے محبوب کے کلمے میں جب کلمہ پڑھے گا تو تیرا روحانی تیرا باطنی سب کچھ پاک ہو جائے گا. مختصر یہ ہے جب جانے لگے جاتے جب وہاں پہنچتے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤ اس نے کہا یا رسول اللہ دور سے آ رہا ہے ابھی دور ہے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہے تو عمر بن خطاب وہاں سے آ رہا ہے وہیں پر تمام کر لو. کیا کہا؟ وہیں سے تمام کر لو. اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ حمزہ ابھی آنے دے میرے پاس آنے دے. کیوں؟ رات کو میں نے کہا تھا اللہم اعز الاسلام بعہد الرجلین. میں نے عمر بن خطاب کا نام بارگاہ الہی میں پیش کیا تھا. ہاں دیکھنا چاہتا ہوں عمر کس طریقے سے آیا ہے. عمر بن خطاب فرماتے ہیں اللہ کے رسول شکاری بن کر نکلا تھا خود شکار بن گیا. شکاری بن کے نکلا تھا خود شکار بن گیا ہو. کلمہ پڑھا دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ کلمہ پڑھا اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا ہوگا عمر بن خطاب کیسے آنا ہوا. جب اس نے کہا ہوگا یہ آیتیں سنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ آیتیں جب میں نے سنی میں نے سوچ لیا میں نے فیصلہ کر دیا یہ کلام کسی انسان کا نہیں بشر کا نہیں یہ واقعی اسی رب کا ہونا چاہیے اسی کا ہوگا اسی